اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم وقال النبی علیہ الصلاۃ والسلام من یرد اللہ به خیرا یصب منہ رواہ البخاری فی کتاب المرضى۔ محترم حضرات، آج جمعہ کا دن ہے۔ میں ثناء اللہ سلفی خادم جامعہ سراج العلوم کنڈو بوڑھیار ضلع بلرام پور یوپی خطبہ جمعہ میں بیماریاں رحمت یا زحمت کے عنوان سے خطاب کرنا چاہوں گا۔ انسان کی زندگی میں پریشانی اور غم، تکلیف، رنج کا آنا فطری بات ہے۔ اگر انسان ہمیشہ خوش رہے تو خوشی کا جو ذوق ہے وہ ختم ہو جائے۔ آدمی ہمیشہ غمگین رہے، بیمار رہے تو زندگی اجیرن ہو جائے۔ یہ رب العالمین کا نظام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک کو آزماتا ہے، لیکن آزمانے کا اس کا اپنا معیار ہے۔ کبھی اللہ سبحانہ و تعالی نیک بندوں کو، صالح بندوں کو آزماتا ہے، انبیاء اور رسول کو بھی آزمایا، گنہگاروں کو بھی آزماتا ہے، اور کبھی کچھ لوگوں پر، انسانوں کے کچھ افراد پہ اللہ سبحانہ و تعالی عذاب بھی بھیجتا ہے۔ یہ اس کا نظام رہا ہے۔ ہم شروعات کریں گے اس بنیاد پہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو، جو دنیا کے انسانوں میں سب سے مقدس لوگ تھے، سب سے عظیم لوگ تھے، چنندہ لوگ تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو آزمایا ہے کہ نہیں؟ قرآن کریم میں بھی آپ دیکھیں گے جہاں نبیوں کا ذکر ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مختلف نبیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آدم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم نے آدم سے کہا تھا، آدم یہ تم کھانا پینا، جنت میں رہنا، مگر درخت کا پھل نہیں کھانا۔ درخت کا پھل نہیں کھانا وہ آزمائش تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس درخت کے پھل کے کھانے کی پاداش میں ان کو جب دنیا میں بھیجا اور ان کو جب توبہ کی توفیق دی تو کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اگر آپ ہم کو معاف نہیں کریں گے، ہماری دعا قبول نہیں کریں گے، لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو گھاٹا اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیے نا، نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے ایک زمانے تک، فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما، 950 سال تک اپنی قوم میں رک کر کے ان کو اللہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ ماننے والے، آپ کی دعوت پہ لبیک کہنے والے چند لوگوں کے جو ہے ٹکڑے اور گروہ ہیں، چند جماعتیں ہیں، چند افراد ہیں، لیکن لمبی مسافت ہے۔ اس آیت میں علماء کے لیے، دعات کے لیے، دعوت کے راہیوں کے لیے سبق ہے کہ آپ ایک جمعہ، 4 جمعہ، 10 جمعہ پڑھا کر کے آپ کی بات اگر ماننے والے لوگ تیار نہیں ہوتے ہیں تو دل برداشتہ نہیں ہونا۔ 950 سال ایک نبی اور رسول لگاتا ہے اور ماننے والے چند لوگ ہوتے ہیں۔ آپ آئیے نا، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے ہم نے مختلف طرح سے آزمایا، مختلف طرح سے، مختلف لہجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے پہلے خلیل اللہ علیہ السلام کو آپ دیکھیے نا،
किस हिसाब से अल्लाह सुब्हानहू व तआला आजमाता है। घर भी छोड़ रहे हैं, मनसब भी छोड़ रहे हैं, गोया की पोस्ट भी छोड़ रहे हैं, असर रसूख भी छोड़ रहे हैं, बाप का घर भी छोड़ रहे हैं और छोड़ करके जा रहे हैं और कह रहे हैं इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयाहदीन, मैं जा रहा हूँ अब्बा, मैं आपका घर छोड़ के जा रहा हूँ। और बाप भी तो कितना सख्त है। इसीलिए आप और मैं चाहते हैं कि समाज दुरुस्त हो ना, तो घर से शुरुआत कीजिए। या रब्बी या अबती, अब्बा, बाप को बेटा समझा रहा है, मगर वो ये नहीं कह रहा है कि अब्बा तुम इस तरह कर रहे हो, उस तरह कर रहे हो। हमारे लहजे में बहुत प्यारा लहजा है, या अबती इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्मि मा लम यातिका। अब्बा, बाबा जान, मेरे पास वो इल्म आया है जो आपके पास मौजूद नहीं। मुझे रब्बुल आलमीन ने इल्म दिया है, मगर बाप का जो लहजा है वो बहुत सख्त हो रहा है, बहुत टेढ़ा था। बाप जवाब दे रहा है और कह रहा, देख देख इब्राहिम, अगर तू राह रास्त पे नहीं आया ना, वो राह रास्त पे लाना चाह रहा था, राह रास्त पे नहीं आया ना, तो देख तुझको मार दूंगा। वहजुर्नी मलिया, छोड़ करके चला जा। क्या कह रहा है वो बेटा? जवाब दे रहा है इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयाहदीन, जा रहा है अब्बा, मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। सास्तगफिरु लका रब्बी अन करीब, अब्बा, मैं आपके लिए रब्बुल आलमीन से आपकी हिदायत के लिए मैं दुआ करूंगा। और उस वक्त तक दुआ करते रहे जब तक रब्बुल आलमीन ने आपको खबर नहीं कर दी, इब्राहिम तेरा बाप इस्तिग़फ़ार के लायक नहीं था। वमा कान इस्तिग़फ़ार इब्राहिम लिअबीहि इल्ला मौइदतिन वअदहा इय्याह। इब्राहिम ने अपने बाप के लिए जो मग़फ़िरत की दुआ की थी, उस वादे के पादाश में फलम्मा तबय्यना अन्नहु अदुव्वु लिल्लाहि तबर्रा मिन्हु, जब लग गया इब्राहिम को पता चल गया उसके रब की तरफ से कि उसका बाप रब्बुल आलमीन का दुश्मन था, मानने वाला नहीं था, तबर्रा मिन्हु, बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ करने से इब्राहिम बाज आ जा रहे हैं। तबर्रा मिन्हु इन्ना इब्राहिम लअव्वाहुन हलीम, रब की तरफ रुजू करने वाला और बुर्दबार आजमाता है। एक ईमान वाला आजमाइश में निखर जाता है, एक मुनाफिक आजमाइश में बिखर जाता है। और ये कौम जब से आखिरी रसूल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उस वक्त से लेकर के और आज तक इन्हीं दौर से, आजमाइशों के दौर से गुजर रही है। जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नुज़ूल होता है, घबरा करके कलेजा हुलकुम को आ रहा है। अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास घर आते हैं और कहते हैं, खदीजा मुझे चादर उड़ा दो, इन्नी अखाफ वाला नफ्सी, मुझे लगता है कि मेरी अपनी जान रहेगी नहीं, मुझे अपनी जान का खदशा है। वो इस्तिकामत का पहाड़ औरत जवाब देती है, कल्ला वल्लाही ला युख़ज़िक अल्लाहु अबदा, हरगिज़ नहीं, अल्लाह आपको ज़ाय नहीं करेगा। इन्नका ला तसिलु अर्रहिमा, आप सिला रहमी करते हैं, आप मेहमान नवाजी करते हैं, आप परेशान लोगों की परेशानी में काम आते हैं। और लेकर के वरक़ा बिन नौफल के पास गई और कहा, इनसे पूछो ये क्या कह रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, क्या हुआ? अल्लाह के नबी ने जवाब दिया, जब वरक़ा ने पूछा आपको क्या हो गया है, उन्होंने कहा ऐसा ऐसा मामला है। क़ाला हाज़ा हुवा अन्नामूस अल्लज़ी जाअ बिही मूसा, ये तो वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया करता था। या लैतनी कुन्तु जज़ा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश मैं उस वक्त तवाना होता जब आपकी कौम आपको मक्का से निकाल देगी, तो मैं जबरदस्त मदद करता। लनसरतुका नसरन मुअज़्ज़रा, मैं आपकी जबरदस्त मदद करता। अल्लाह के नबी कह रहे हैं, अमुखरिजियाहुम, ये मक्का के लोग मुझे निकालेंगे जहां मैंने आंखें खोली हैं, जहां मैंने अपनी जिंदगी का 40 साल जमाना गुजारा है, जहां के लोग मुझको सादिक़ और अमीन कहते हैं। कहाँ? हाँ, आपसे पहले जो भी ये दीन लेके आया ना, ये तालीम लेके आया, अल्लाह की वहदानियत की बात लेकर के जो भी आए ना, उनके साथ यही सलूक किया गया है। और दुनिया ने देखा, तिरमिज़ी की रिवायत है मनाक़िब की, मकाम हज़वरा पे नबी पाक अलैहिस्सलाम हिजरत की रात खड़े हुए हैं, काबा की तरफ आपका मुंह है और कह रहे हैं, या मक्का वल्लाही इन्नके ला खैरु व अहब्बु बक़ाइल अर्दि इलल्लाह वलौला अहलके अख़रजूनी मा खरजतु। ए मक्का की ज़मीन, अल्लाह की कसम, तो दुनिया की सारी ज़मीनों में सबसे मुक़द्दस है, सबसे बाबरकत है, सबसे खैर खूबी वाली है, सबसे अज़मत वाली है। अगर तेरे पासी, तेरे रहने वाले, तेरे मकीन मुझको यहाँ से ना निकालते तो मैं तुझको छोड़ करके नहीं जाता।
اب دیکھیے نا ایمان والو، ایک مسلمان کبھی بددل نہیں ہوتا ہے، حالات سے گھبراتا نہیں، چاہے جس قدر حالات پریشان کن ہو، تکلیف دہ ہو، کبھی نہیں گھبراتا ہو۔ بدر کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں مشورہ دو، مشورہ دو، اس لیے کہ مدینے سے باہر نکلنا ہے، خوف ہے اگر وہ لوگ پلٹ کر کے آ گئے تو کیا ہوگا۔ پہلے سے کوئی وقت متعین نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا بھی اگر پہلے سے ٹائم متعین ہوتا تو بات دوسری ہو جاتی، لاختلفتم فی المیعاد۔ صحابہ کرام کھڑے ہوئے مہاجرین، اے اللہ کے رسول آپ چلیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن پھر بھی آپ کہہ رہے تھے مشورہ دو۔ سعد کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ ایانا تريد یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ ہم سے کہنا چاہ رہے ہیں۔ مہاجرین تو ساتھ میں تھے، اس لیے کہ انصار سے جو معاہدہ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ہم مدینہ میں رہتے ہوئے آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب یہاں مدینہ سے باہر جانا تھا، دنیا کا رب العالمین کے بعد سب سے وفاشیار، سب سے عہد و پیمان کی پابندی کرنے والا اپنے ماننے والوں کو کیسے اندھیرے میں رکھ سکتا تھا۔ کہا آپ مجھے مشورہ دو۔ کہنے لگے اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے آگے بھی رہیں گے، آپ کے پیچھے بھی رہیں گے، آپ ہمیں حکم دیں گے ہم یمن تک جائیں گے، آپ ہم کو حکم دیں گے ہم برکے غیمات تک جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ خوشی سے تابناک ہو گیا۔ اس آزمائش میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے اللہ اگر یہ قوم ہلاک ہو گئی، یہ چلی گئی، یہ تھوڑی سی جماعت ہے جو تیری عبادت کرنے کے لیے آئی ہے، دنیا میں قیامت تک تیری عبادت اور بندگی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آزمائشیں ہوئیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری کی روایت ہے، خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں، آپ سجدے میں جا رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، عقبہ بن ابی معیط، ابو جہل، عتبہ اور شیبہ، قریش کی جو سرداروں کی ٹیم ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو جائے، کل جو اونٹنی ذبح ہوئی ہے اس کی اوجڑی اور لید اور گوبر لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جائیں تو آپ کے اوپر ڈال دے۔ عقبہ بن ابی معیط اٹھا، سب سے بدبخت اٹھا اور گیا، لا کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدے میں گئے لا کر کے ڈال دیا، اوجھڑی بھی ڈال دی، لید بھی ڈال دیا، گوبر بھی ڈال دیا اور ہنس رہے ہیں، مزہ لے رہے ہیں۔ آپ کی چھوٹی سی بچی فاطمہ کو کسی نے بتایا کہ تیرے ابا کے اوپر لا کر کے ڈال دیا ہے، سجدہ لمبا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹی آتی ہے اس کو ہٹاتی ہیں، اپنے توتلی زبان میں بچپنے کے لہجے میں کچھ کہتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہم علیک ھذا الملا من قریش، اللہ قریش کی اس جماعت پر اپنی گرفت سخت کر دیجئے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جن کے لیے اللہ کے نبی نے بد دعا کی تھی، میں نے دیکھا تھا ان کو بدر کے دن، رأیتہم صرعا قد غیرتہم الشمس، کھجور کے تنوں کے مانند بھاری بھرکم جسم والے پڑے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے تنے پڑے ہوں، سورج کی شدت نے، دھوپ نے ان کے چہروں کی رونق تابناکی کو ختم کر دیا تھا۔ ایمان والا اس لیے وہ صبر اور ضبط کے ساتھ رہتا ہے اور توحید کی پابندی کرتا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالی ایسے لوگوں کو بے وقات اور رائگاں نہیں ہونے دیتا۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، اللہ فرماتا ہے نا ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں جو ایمان والے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ بہرحال میں ایک سرسری طور پر جائزہ لینا چاہ رہا تھا کہ دیکھو جو انبیاء آئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو آزمایا ہے، مختلف طرح سے پریشانیوں سے ان کے ماننے والوں کی طرف سے دو چار کیا ہے۔ آپ کی بات آپ کو وہ لوگ صادق اور امین کہتے تھے، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی بات نہیں مانتے تھے۔ مسند احمد کی روایت ہے، ایک راوی ہے ربیعہ بن عباد الدیلی، کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سوق ذی المجاز، کہتے میں زمانے جاہلیت میں تھا، میں یعنی مسلمان نہیں ہوا تھا، میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ کے ذی المجاز بازار میں دیکھا، والناس مجتمعون علیہ، لوگ آپ کو گھیرے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، یہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، تم کامیاب ہوگے۔ کیسے کامیابی؟ کامیابی دنیا کی، کامیابی دین کی، کامیابی اخلاق کی، کامیابی تجارت کی، کامیابی معیشت کی، کامیابی حکومت اور سلطنت کی، اصل کامیابی توحید کی، اور جب یہ کامیابی آتی ہے
تو یہ کامیابی ساری کامیابیوں کو لے کر کے آتی ہے۔ اصل مقصد ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی ہے، اور جب توحید میں پختہ انسان ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ چیزیں اس کو دیتا ہے جو وہ سوچ نہیں سکتا ہے۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت دے رہے ہیں اور پورے بازار میں گھوم کر کے آج دعوت دے رہے ہیں، اور آپ کے پیچھے ایک آدمی ہے، وَوَرَاءَهُ رَجُلٌ وَدِيُّ الْوَجْهِ أَحْوَلُ ذُو غَدِيرَتَيْنِ، ایک آدمی ہے، بھینگا ہے، ون آئٹ، ایک آنکھ اس کی بھینگا، سب لوگ جانتے ہیں۔ جیسے میں اگر ان کو بلا رہا ہوں تو ایسے لگے گا کہ میں ان کو بلا رہا ہوں۔ بھینگا ہے، احول، ذو غدیرتین، بالوں کی دو لٹیں ہیں، بڑے بڑے بال اس وقت نوجوان بھی رکھ رہے ہیں، بال رکھ رہے ہو سنت کے مطابق، لیکن یہ جو داڑھی ہے یہ تو لازم ہے، یہ آپ کو آپ کے مرد ہونے کو بتاتی ہے، بتاتے ہیں کہ تم انسان ہو۔ کئی سال ہو گیا بمبئی میں بیٹھا ہوا تھا تو گفتگو چل رہی تھی، تو میں نے نوجوان کو دیکھا بڑا سا بال رکھا ہوا تھا، میں نے پوچھا بیٹا بڑا سا بال رکھے ہو؟ تو کہا کہ شیخ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، تو داڑھی چھیلے ہوئے تھا۔ میں نے کہا یہ کون سی سنت ہے؟ احول ذو غدیرتین، طنز نہیں کر رہا ہوں، خبر کر رہا ہوں۔ بالوں کی دو لٹیں ہیں اور پیچھے پیچھے لگا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے انہ صابر کاذب، یہ جھوٹا ہے، بددین ہے۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ اس ذات کو کہہ رہا ہے جسے مکہ کے سارے لوگوں نے، چھوٹوں نے، بڑوں نے، بزرگوں نے، عورتوں نے، بچوں نے، جوانوں نے، مردوں نے، عورتوں نے صادق اور امین کہا تھا، اس کو کہہ رہا ہے یہ صابی ہے، یہ بددین ہے، یہ جھوٹا ہے، اور مار رہا ہے۔ ابن خزیمہ کی روایت میں ککریا مار رہا تھا، پتھر سے مار رہا تھا، خون جمع ہو، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پر توجہ نہیں دے رہے ہیں، پورے بازار میں گھوم کر کے دعوت دے رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں کلمہ توحید، پیچھے پیچھے لگا ہوا۔ والناس مجتمعون علیہ، کہتے ہیں میں نے پوچھا لوگوں سے یہ کون ہے؟ کون ہے یہ؟ آگے والا کون ہے؟ پیچھے والا کون ہے؟ کہتے ہیں فذکروا لی نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونسبہ وقالوا لی ھذا عم ابو لہب، ان لوگوں نے بتایا کہ جو آگے ہے نا یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں، اور یہ جو پیچھے ہے نا یہ ابو لہب بن عبد المطلب ہے۔ کہتے ہیں تب مجھے پتا چلا کہ یہ آپ کا سگا چچا ہے۔ اس کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ میرے گھر میں نبوت آ گئی ہے، میرا بھتیجا نبی بن گیا، رب العالمین کا آخری فرستادہ بن گیا، آخری پیغمبر۔ ان برا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ یاد رکھیے ایمان والو، میرے بھائیوں، کہ آزمائشیں آئیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ڈر ہوگا مال کا بھی، والجوع بھوک کا بھی، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ مالوں میں پھلوں میں کمی کا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور صبر کرنے والوں کو اللہ فرماتا ہے بشارت دیجئے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کے لیے ہیں، کل نہیں تھے آج ہیں، کل نہیں ہوں گے، کل تھے نہیں تھے آج ہیں، کل نہیں ہوں گے، کیا پتا میں بول رہا ہوں آگے بول سکوں کہ نہ بول سکوں، کوئی پتا نہیں۔ تم سے پہلے جو ایک شخص یہاں تخت نشی تھا، تم سے پہلے جو ایک شخص یہاں تخت نشی تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا، سارے لوگ چلے گئے۔ خلیفہ ابو جعفر منصور نے ایک مرتبہ اپنے وزیر سے کہا تھا، وزیر مالیات سے، یار یہ حکومت بڑی اچھی چیز ہے، اگر موت نہ ہوتی تو اس نے کہا بادشاہ اگر موت نہیں ہوتی تو آپ یہاں پہنچتے ہی نہیں، اگر موت نہ ہوتی تو آپ یہاں نہیں آتے۔ اس لیے یاد رکھیے دنیا میں بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں ہوں، بیماریاں ہوں، آپ علاج کرائیے، جائز ذریعے سے علاج کروائیے، لیکن بددین مت ہوئیے، زندگی سے روٹھے نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے موت کی تمنا کرنے سے منع کیا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کے بارے میں راوی کہتے ہیں ان کے شاگرد کہ ہم لوگ ان سے ملنے کے لیے گئے، اپنے جسم میں پیٹ میں 7 جگہ دغوا رکھا تھا، 7 جگہ تکلیف کی بنیاد پر، اور کہا انہوں نے لولا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہانا ان ندعو بالموت لتمنیت بہ، اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں موت کی تمنا کرنے سے نہ روکا ہوتا نا تو میں موت کی تمنا کرتا، کیونکہ تکلیف بڑھ گئی، رنج تکلیف۔ دعائیں اسی لیے ہیں، علاج کیجئے ضرور،
مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیے بھی، اپنا لو لگائیے، اور وہی تو ہے جو ہر موقع پر آپ کو تسلی دیتا ہے، آپ کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ کبھی آپ اس سے رجوع کر کے تو دیکھیے، تنہائی میں آپ اس سے رو کر کے تو دیکھیے، اس مالک سے۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے نا، اس کو آزما لیتا ہے، آزماتا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، یا رسول اللہ من اشد الناس بلاء، اللہ کے نبی سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوگی؟ سب سے زیادہ آزمائے جانے والے کون لوگ ہیں؟ قال الانبیاء، آپ نے فرمایا انبیاء، سب سے زیادہ جن کی آزمائش ہوگی وہ نبی ہیں، تاکہ امت جان لے کہ یہ اللہ نہیں ہے، امت جان لے کہ نبی اللہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو آپ تکلیف نہیں پہنچا سکتے، وہ بیمار نہیں ہوگا، اس کو تکلیف نہیں اس کو پہنچے گی، لیکن آزمائشیں انسانوں کو طاری ہوں گی۔ اس لیے تھا اشد الناس بلاء الانبیاء۔ ایک دن پوچھا اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے، یا رسول اللہ هل اتى عليك یوم كان اشد عليك من غزوۃ احد، اللہ کے رسول ایک بات بتائیں، کیا آپ کے اوپر کبھی ایسا بھی دن آیا جو غزوہ احد کے دن سے بھی زیادہ آپ کے لیے تکلیف دے رہا ہو؟ حالانکہ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء اسد اللہ حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، لیکن ان کی شہادت کے سلسلے میں جو ابو سفیان اور ان کی بیوی کو متہم کیا جاتا ہے وہ صحیح نہیں۔ بخاری کی روایت میں حمزہ کو شہید کرانے والے کا نام دوسرا موجود ہے، صحیح بخاری میں، جہاں غزوہ احد کا تذکرہ ہے وہاں اہل علم رجوع کر سکتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے احد کی، آپ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک ٹوٹے، دندان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں فوجی جو ٹوپی تھی وہ گھس گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ کے اچھے خاصے صحابہ شہید ہوئے۔ اتنی ساری تکلیفوں کے باوجود آپ فرما رہے ہیں، ہاں عائشہ، ایک دن، کون سا دن کا جس دن میں نے اپنے آپ کو ابن عبد علیل بن عبد کلال پر پیش کیا تھا، یعنی میں طائف گیا تھا، میں طائف گیا تھا، ان لوگوں نے میری بات تسلیم نہیں کی، میں غمگین تھا، تاریخی ریکارڈ کے مطابق انہوں نے مارا بھی، آپ کو تکلیف پہنچائی۔ کہتے ہیں کہ میں واپس ہو رہا تھا، قرن بنی ثالب پہنچا تو فرشتے نے مجھے سلام کیا اور کہا کہ میں پہاڑ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے آپ کے پاس، آپ بتائیے، آپ حکم دیجئے تو مکے والوں کو میں جبل ابی قبیس اور اس کے بالمقابل جو پہاڑی ہے اس کے بیچ میں رکھ کر کے پیس دوں۔ اصل مکے والوں کو اس لیے کہ اصل سبب تو یہی بنے تھے۔ پھر اس کے بعد طائف کا بھی جو تاریخی روایات میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی نسل سے ایسے لوگوں کو لائے گا جو خالص اللہ کی بندگی اور عبادت کرے گی۔ آپ جائیے نا، قربان جائیے، رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک اور روایت ہے بخاری مسلم کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ما من مسلم یصیبہ اذی، جس بھی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے، غم پہنچتا ہے، پریشانی پہنچتی ہے، اور وہ انسانوں سے شکوہ نہیں کرتا۔ دیکھیں، ایک تو پریشانی ہوگی تو بتانا پڑے گا کہ ہم کو بیماری ہے، تکلیف ہے، تو یہ شکوہ نہیں ہے، یہ تو خبر کرنا ہے، جیسے آپ ڈاکٹر سے بتاتے ہیں کہ میں بیمار ہوں، اور ایک تو شکوہ رہتا ہے، ختم نہیں ہو رہی ہے، اکتاہٹ محسوس ہو رہی ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر آپ علاج کروا رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم بھی کر رہے ہیں، تو یہ بیماریاں آپ کے لیے کیا ہیں؟ یہ بیماریاں آپ کے لیے بیماریوں کے آنے کے بعد آپ کے جو گناہ صغیرہ ہیں ان کے مٹنے کا سبب اور ذریعہ ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار تھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ گئے، آپ کے پیشانے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، یا رسول اللہ انک لا توق کما یوق رجلان من، کہا کہ آپ کو تو بخار ہے، تو آپ نے فرمایا ہاں مجھے اتنی تیز بخار ہے نا جتنا آپ لوگوں میں سے 2 آدمیوں کو ہوتا ہے، جتنا آپ میں سے 2 کو ہوتا اتنا مجھے اکیلے کو ہے، ڈبل ہے۔ بخاری کی روایت کتاب المرضى کی۔ تو کہتے ہیں ابن مسعود کہ میں نے کہا ہاں وہ اس لیے ہے کہ آپ کو تو ڈبل بدلہ ملے گا، ڈبل اجر ملے گا۔ اللہ کے نبی اس لیے ہے، آپ نے فرمایا کہ ہاں ابن مسعود، جس بھی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے جھاڑتا ہے جیسے آپ نے پت جھڑ کے موسم میں
पत्तों को, दरख्तों को देखा होगा, अपने पत्तों को झाड़ देते हैं। ये जनाब रिसालत मआब अलैहिस्सलाम का अपना ज़ाती मामला है। एक और रिवायत है मुस्लिम की, मामिन मुस्लिमिन, जिस मुसलमान को कोई तकलीफ पहुंचती है, चाहे बीमारी हो चाहे और कोई भी तकलीफ हो, तो अल्लाह उसके गुनाहों को ऐसे मिटाता है जैसे दरख्त जो है अपने पत्तों को झाड़ देते हैं। इसलिए हमको और आपको बीमारियों के आने के बाद उकताहट, अपने दिल में मायूसी तारी नहीं करना चाहिए, इसलिए कि जो तकलीफें आती हैं इससे आपके दर्जात बुलंद होंगे, आपके दर्जात बुलंद होंगे। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, यवद्दु अहलुल आफिया, वो लोग जिनको दुनिया में किसी भी तरह से आजमाया नहीं गया होगा, वो क़यामत के दिन तमन्ना करेंगे, हीना युता अहलुल बला, जिस वक्त आजमाए गए लोगों को अल्लाह की तरफ से नवाजिश शुरू होगी, लवन्ना जुलूदहुम कानत कुरदत फिद दुनिया मिल मकारिस, काश दुनिया में उनके चमड़े कैंचियों से काटे गए होते। वो तमन्ना करेंगे क़यामत के दिन। इसलिए तकलीफ़ें जो आती हैं, बीमारियां, परेशानियां पहुंचती हैं, वो आपके दर्जात बुलंद होते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको बुलंद करता है। वो शायर कहता है ना कि तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबरा आयो काब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ये बीमारियां आपको इसलिए नहीं आती कि आप शिकवा करें, खालिक से शिकवा, खालिक का शिकवा इंसान से करें, मखलूक से करें। खालिक से तज़किरा कीजिए, रब्बा तू ही मालिक है, देने वाला तू, नवाजने वाला तू, दूर करने वाला तू। अल्लाह मैं गुनहगार आदमी हूँ, मैं कमज़ोर हूँ रब्बा, कभी उसके सामने माँ करके तो देख, आप भी और मैं भी। फिर आपके दिल को किस कदर सुकून और इत्मीनान मिलेगा। दूसरी वजह यह है कि इंसान के अजर सवाब बरकरार और जारी रहे। एक रवायत है तबरानी की, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इदा मरदल अब्दु औ साफरा, जब इंसान बीमार हो जाता है या सफ़र में होता है, तो जो वो नेकियां कर रहा होता था, जब तक कि बीमार होगा तो उतना कर नहीं पाएगा, तो बीमारी की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी साबिका नेकियों का भी उसको सवाब जारी रखते हैं। ये अल्लाह का एहसान है, करम है, उस पर वाजिब नहीं है, लेकिन वो दे रहा है अपने बंदे की वजह से। मिस्ल मा कान यामल सही। तीसरी बात यह है कि ये जो बीमारियां हैं ना, वो इंसान को जन्नत में ले करके जाती। बुखारी की रिवायत है किताबुल मरदा के, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया, जब मैं अपने मोमिन बंदे को उसकी दो महबूब चीज़ों को छीन करके, यानी आँखों को लेकर के, आँखों को छीन करके, आँखों की बीनाई लेकर के आजमाता हूँ और वो सब्र करता है, तो अल्लाह फरमाता है क्या, अव्वस्तुहु मिनहुमुल जन्ना, मैं उस आदमी को उसके एवज जन्नत देता हूँ, उसके बदले में मैं उसे जन्नत देता हूँ। अब ज़ाहिर है कि दुनिया की जो रंगीनियाँ हैं वो देख नहीं पाते हम या आप। जिसकी भी बीनाई चली जाएगी तो फिर से पूछिए, या आंख बंद करके आप थोड़ी देर के लिए अंदाजा लगाइए कि जिस आदमी के पास बीनाई नहीं है, आंख नहीं है, उसका क्या हाल होगा। किसी के बच्चे की मौत हो जाए, तिरमिज़ी की रिवायत है मजमूई तौर पर, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब किसी आदमी के बच्चे की मौत हो जाती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरिश्तों से कहता है, फरिश्तों से क्या कहता है कि तुमने मेरे बंदे के बच्चे को मौत दे दी। फरिश्ते कहते हैं हाँ रब्बा मौत दे दी। कहा मेरे बंदे ने क्या कहा? कहा कि अल्लाह आपका उसने शुक्रिया अदा किया, उसने सब्र किया, जो दुआ है उस दुआ पढ़ी। कहा वाक़तन, हालांकि अल्लाह जानता है, वो पूछता है मेरे बंदे ने क्या कहा। जब फरिश्ते जवाब देते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है, उब्नु लिअब्दी बैतन फिल जन्ना व सम्मूहु बैतल हम्द, मेरे बंदे के लिए जन्नत में एक घर अलाट कर दो और उसका नाम तारीफ का घर रख दो, तारीफ वाला घर रख दो। अच्छा, जन्नत मिलेगी, लेकिन जन्नत के जो महल्लात होंगे, हदीसों में मिलता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत में जो जन्नती होंगे वो एक दूसरे के कमरों को ऐसे ही देखेंगे जैसे आप आसमान के सितारों को देख रहे होंगे। यहाँ से आप देखते हैं, ये सितारे नहीं हैं, ये तो बड़े बड़े सूरज हैं, बड़े बड़े सूरज हैं ये। अभी दुनिया तो 5% अपने दिमाग का सही मानों में अभी जो है इस्तेमाल कर सकी है, और ये सब नूरी सिस्टम है जो आप बहरहाल वो खलाई एक मामला है, फलकियात के जो माहिरीन हैं, ये सारी जो चीज़ें आपको सितारों की शक्ल में चीज़ें दिखाई देती हैं, दर हकीकत वो क्या हैं? वो सब बड़े बड़े सूरज हैं जो इतनी बुलंदी पर हैं जहाँ तक साइंस अभी पहुँच ही नहीं सकी।
ابھی نہیں پہنچ سکی ہے، اس کے لیے تو بہت کچھ چاہیے۔ ابھی تو یہ کچھ کوئی ایک ڈیڑھ سیکنڈ نوری سال کی مسافت تک جا سکے ہیں، 1.5 سیکنڈ شاید نوری سال کی مسافت۔ بہرحال آپ کو یا مجھے یا کسی کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب آزماتا ہے نا بیماریوں سے، صبر کرتا ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ جنتی، اللہ نے اس کے لیے جنت میں مقام تو تیار کر رکھا ہے، گھر تو تیار کر رکھا ہے، جگہ تو بنا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس کا عمل جو ہے نا اس جنت کے میل نہیں کھاتا۔ جنت میں جو اس کا عمل ہے وہ میل نہیں کھاتا کہ اس کو اتنا ملنا چاہیے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تو محل تیار کر دیا، لیکن اس کا عمل بہت زیادہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو برابر آزماتا رہتا ہے۔ وہ اللہ کا شکوہ نہیں کرتا، وہ صبر کرتا رہتا ہے، آزمائش پہ اپنے مالک سے رجوع کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو وہاں تک پہنچا دیتا ہے، وہ اس لائق اس کو بنا دیتا ہے۔ اس لیے پوچھا سعد نے کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوتی؟ تو آپ نے فرمایا نبیوں کی، ثم الامثل فالامثل، پھر جس قدر جو آدمی دیندار ہوگا اس کی آزمائش اسی قدر ہوگی۔ یبتلی الرجل علی حسب دینہ، انسان کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوگی۔ فإن کان، کہہ رہے اللہ کے نبی اگر اس کے دین میں پختگی ہے تو اسی حساب سے اس کو آزمایا جائے گا، اگر اس کے دین میں کمزوری ہے تو اس کو اسی حساب سے آزمایا جائے گا، یہاں تک کہ انسان کو مصیبتیں پریشانیاں پہنچتی رہیں گی، وہ صبر کرتا رہے گا اور تکلیفوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائے ہوئے جو ہے اصول ضابطے اور دوا علاج کے مطابق کرتا رہے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اس حالت میں ہو جائے گا کہ وہ زمین پر چل رہا ہوگا، اس پہ اللہ تعالیٰ کوئی گناہ باقی نہیں رکھے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ صبر اور ضبط کا راستہ اختیار کرے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ واقعی وقتی ہے، مختصر سی زندگی ہے، ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی یہ زندگی ختم ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جو ساری کی ساری زندگی سرمدی اور دائمی ہوگی، کبھی نہیں ہوگا۔ آپ کو بیماریاں آئیں، پریشانیاں آئیں تو 2-3 چیزوں کا ضرور لحاظ کرنا چاہیے۔ ایک تو صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے، اس لیے کہ صدقہ اور خیرات کرنے سے بھی بری موت جو ہے نا وہ انسان اس سے بچ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، مغفرت کی، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور جو روایات ہیں اس میں دعا کرنا چاہیے، دعا بھی ہے، اور اپنے آپ کا جائزہ بھی لینا چاہیے، لیکن اکتاہٹ کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اکتانا نہیں چاہیے دنیا سے، اس لیے کہ دنیا کی جو مصیبتیں ہیں، وہ پریشانیاں ہیں، وہ چند وقت تھوڑے ٹائم کے لیے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی جو دنیا میں سب سے زیادہ عیش و عشرت کے ساتھ رہا ہوگا۔ یہ 1986 کا واقعہ ہے، علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ ایک آدمی سعودی نیشنلٹی تھا اور برطانیہ یا یورپ میں رہتا تھا، کل ملا کر کے شاید ایک ملک میں 4.5 لاکھ یا 4.5 ہزار ایکڑ زمین اس کے پاس تھی۔ اس کا روزانہ کا ذاتی خرچہ 18,000 روپیہ تھا۔ 1986 میں اس کا ذاتی خرچہ، روپیہ ایسا نہیں کہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، صرف غیروں کے پاس ہے، ایمان والوں کے پاس بھی ہے، اللہ تعالیٰ دیے بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں دیا ہوا ہے، آپ دینا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم دو، خرچ کرو، وَلَا تَخَافَنَّ مِنْ ذِي الْجَلَالِ إِقْلَالًا، رب العالمین کی طرف سے مفلسی کا ڈر مت کرو، قلاشی کا ڈر مت کرو، اللہ آپ کو ضرور نوازے گا اور دے گا بھی۔ کہتے دنیا میں ایک آدمی سب سے ناز و نعمت میں پلا ہوگا مگر وہ جہنمی ہوگا، من اہل النار، جہنمی ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اس کو لایا جائے گا، اللہ فرمائیں گے کہ لے جاؤ اس کو جہنم میں ایک ڈبکی دلاؤ، جہنمی ہوگا وہ، لیکن دنیا میں سب سے ٹاپ لیول کا آرام و سکون کا معاملہ کر کے زندگی گزار کے گیا ہوگا۔ یہ پنکھا، یہ لائٹ، یہ اے سی، یہ فلٹر کا پانی ہم کو میسر ہے، پھر بھی ناشکری کیوں؟ یہ تو بادشاہوں کو بھی نہیں میسر تھا جو آج آپ کو میسر ہے، عام آدمی کو میسر ہے۔ یہ موبائل کروڑوں پتی، اربوں پتی اکھنڈ بھارت والوں کو تو ملا نہیں، جن کی حکومت
افغانستان اور ایران سے لے کر کے اور تھائی لینڈ اور برما تک تھی، ان کو بھی یہ چیز میسر نہیں تھی جو آج آپ کو حاصل ہے. یاد رکھیے. پھر کس بات پر ہم رب کی ناشکری کریں؟ وہ تو دینے والا ہے، جب چاہتا ہے دے دے گا. یہ جو زمینیں آج آپ دیکھ رہے ہیں وہ میرا موضوع نہیں ہے. سائنس بتاتی ہے کہ زمین جتنی پیداواری اس وقت دے رہی ہے نا، اس کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ اس کا 5 گنا ابھی پیداواری دے سکتی ہے. اگر 1 بیگھا میں 5 کنٹل پیدا ہو رہا ہے، گویا کہ 5 اور 20 25 کنٹل بیگھا یہ زمین پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. کون دیا اس کو؟ وہی. انما ہوا اللہ الواحد القہار. کہتے ہیں اس کو لایا جائے گا، جہنمی ہوگا. یہ روایت پیش کر کے بعد ختم کرنا چاہوں گا. اس کو ڈبکی جب دلا کر کے لایا جائے گا تو اللہ پوچھے گا، یا ابن آدم، آدم کے بیٹے، حل مر بکا نعیم قط، کیا کبھی تمہارے اوپر نعمت کا گزر بھی ہوا؟ تم نے کبھی سکون اطمینان دیکھا بھی؟ وہ کہے گا لا یا ربی، میرے مالک، پوری زندگی میں نے کبھی سکون اطمینان نہیں دیکھا. پوری دنیا کا سکون جہنم کی ایک ڈبکی ختم کر رہی ہے. اور ایک آدمی جو غریب رہا ہوگا، قلاش رہا ہوگا، پریشان حال رہا ہوگا، جنتی ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں سے کہیں گے لے جاؤ اس کو، ڈبکی دلاؤ جنت میں. وہاں سے لے کر کے نکال کر کے لائیں گے. فرشتوں جب لائیں گے تو رب العالمین پوچھے گا کہ کیا آپ نے دنیا میں کبھی تکلیف دیکھی، کوئی پریشانی دیکھی؟ حالانکہ سب سے زیادہ پریشانی کی زندگی گزار کر کے وہ گیا ہوگا. کہے گا یا ربی ما رأیت بوسا قط، اللہ کبھی بھی تکلیف پریشانی میں نے دیکھی نہیں. دنیا کی زندگی وقتی ہے. آپ کو تکلیف ہو مجھے بھی، آپ کو پریشانی پہنچے مجھے بھی، آپ کو درد ہو مجھے بھی، تو سب سے پہلے اپنے مالک سے اپنے تعلق کو استوار کیجئے. اور یہ دنیاوی آزمائشیں ہیں. ابو جہل کی امت کل بھی تھی، آج بھی ہے. ابو لہب کی ٹیم کل بھی تھی، آج بھی ہے. اور ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب. سسٹم وہی ہے. شرط یہ ہے کہ ایمان والا، ایک مسلمان اپنا تعلق اپنے رب سے اسی طرح مضبوط رکھے جس طرح انبیاء نے اور انبیاء کے ماننے والوں نے اپنا تعلق رب العالمین سے مضبوط رکھا تھا. بہرحال وقت زیادہ ہو گیا ہے، میں پہلی مرتبہ آپ کے یہاں آیا ہوں. بہرحال اس موضوع پر میں نے یہ چند باتیں پیش کی ہیں. روایات اور بھی ہیں اور واقعات جو میں نے سوچا تھا پیش کرنے کو وہ تو میں پیش ہی نہیں کر سکا. بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو میں نے پیش کی ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام لوگوں کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل کامل کلی عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ جو تکلیف میں ہیں ان کی تکلیفوں کو دور فرما دے. اللہ ہمارے وہ نوجوان، وہ انسان جو پسے دیوارے زندہ ہیں، ان کی رہائی کا سامان پیدا فرما دے. اللہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہمارے کسی بھی بھائی کو، کسی مسلمان کو تکلیف ہے، اللہ تو ان کا حامی اور ناصر ہو. اللہ اپنے ملک کو امن اور شانتی کا گہوارہ بنا دے. اللہ اپنے ملک کو امن اور شانتی کا گہوارہ بنا دے. اللہ ہمیں زندہ رکھے، حقیقی ایمان مسلمان بنا کر کے رکھے. ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر، اسلام پر اور عقیدہ توحید پر ہو. اللہم آمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.